अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, कल उज़्मा खान की मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से और लगभग एक माह के बाद ये मुलाकात हुई है। कुछ तासुर ये भी दिया जा रहा था कि अगर सोहेल आफरीदी साहब अडियाला जेल का रुख नहीं करते, इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं करते, तो बहनों की मुलाकात हो सकती है। और इसकी तस्दीक फैसल वाडा ने भी की थी कि सियासी मुलाकातें नहीं हो सकती, सियासी पैगामात अडियाला जेल से नहीं दिए जाएंगे। शायद यही वजह है कि उज़्मा खान ने मुलाकात के बाद सिर्फ इतना कहा कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है और इस वक्त उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। मजीद क्या गुफ्तगू हुई बानी पीटीआई से? उनका कहना था कि सोहेल आफरीदी से डिस्कस करने के बाद जो है वो मीडिया को बताया जाएगा। एनडीओ वर्कशॉप के बारे में भी बानी पीटीआई बरहम हुए और कहा कि मैं इस वक्त सख्त जेल में मौजूद हूँ और मेरे पार्टी अरकान एनडीओ के वर्कशॉप में मौजूद कैसे थे। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले अरकान को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं फैसल वाडा ने मजीद ये भी कहा कि केपीके में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अगर सोहेल आफरीदी सख्त बयानात नहीं देते तो फिर ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हमने देखा कि केपी हुकूमत की जानिब से रियासत पे मजीद तनकीद की गई तो फिर केपी में गवर्नर राज जो है वो लगाया जा सकता है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, कामरान बंगश साहब इनके हमरा हैं, शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और सीनियर तज्ज़ियाकार ने हमें ज्वाइन किया है जवाद फैजी साहब ने। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कामरान बंगश साहब का। कामरान साहब, ये बताइएगा कि सोहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एहतजाज की कॉल दी थी और ये भी कहा था कि अडियाला का रुख करेंगे, लेकिन हमने देखा कि वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। शायद यही वजह है कि उज़्मा खान की बानी पीटीआई से कल रात मुलाकात हो गई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें, सिर्फ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉल जो है ये नहीं थी। इससे पहले भी 7 दफ़ा वज़ीर आला साहब जा चुके हैं, अडियाला जा चुके हैं, वहाँ पे धरना भी दे चुके हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन कर चुके हैं। मुख्तलिफ जो जितने भी कानूनी ऑप्शंस थे वज़ीर आज़म साहब को कह चुके हैं, जो जब उन्होंने बताया कि मैं पूछ कर बताऊँगा। ये सारे मामलात जो हैं ये कौम के सामने हैं। हमारे पास जितने भी लीगल एवेन्यूज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वज़ीर आला साहब के पास, वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। उस सब के बावजूद आप देख लें कि जिस किस्म का बयानिया बनाया गया सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़, कि सबसे पहले तो उनको खुदा न खास्ता एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनको उनके ऊपर प्रोपेगंडास होते रहे कि जी ये तो पता नहीं कोई मनशियात का कारोबार करते हैं, कोई टाउट्स वगैरह जो है वो मीडिया पर बैठकर इस तरह की वाहियात गुफ्तगू करते आ रहे थे। इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब्र का, आईन और कानून का दामन हाथ से नहीं छोड़ रहे। हम पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर रहते हुए जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल जुमेरात का दिन है, वज़ीर आला साहब जो है, क्योंकि कल सियासी लोगों की मुलाकात है, लिस्ट जा चुकी है अडियाला जेल के सुपरडेंट को, और जो जिसमें वज़ीर आला साहब भी हैं, कल जा रहे हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि वज़ीर आला साहब की मुलाकात करा दी जाएगी। आप जैसे भी उसको इंटरप्रेट करें। सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या वजह है सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कल अडियाला के बाहर मौजूद नहीं थे? इससे पहले हमने देखा था कि वो रात गए अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, फिर अर्ली इन द मॉर्निंग वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी उन्होंने रुख किया था, लेकिन कल वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। शायद यही वजह है कि उज़्मा खान की मुलाकात हो गई बानी पीटीआई से। ये तो बदकिस्मती है। अगर हमारे मुल्क में ये एक रिवाज हम बना रहे हैं कि आईन और कानून की कोई गुंजाइश नहीं, अगर कोई जाता है तो उसकी वजह से नहीं मिलने दिया जाएगा, अगर कोई नहीं जाता तो उसकी वजह से मिलने दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये तुक ही, ये लॉजिक ही एक नाकिस लॉजिक है। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में कोई आईन और कानून नहीं है। मतलब सोहेल आफरीदी की वजह से कानून बदल जाता है, सोहेल आफरीदी अगर नहीं जाता तो कोई और कानून है। ये लॉजिक ही गलत है। इसके बरक्स अगर मैं आपको एक बयान दूं या लॉजिक दूं, तो फिर ये कहा जाता, अगर कल सोहेल आफरीदी साहब आते अडियाला तो ये कहा जाता कि ये तो देखें गवर्नेंस के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे, ये तो सूबे के मामलात के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे। तो ये कंफ्यूजन जो है ये क्रिएट करने की इसीलिए कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस को
کنفیوز کر دیا جائے. لیکن اب ماشاءاللہ پوری پاکستانی قوم, پاکستانی نوجوان ان سارے معاملات کو سمجھ رہے ہیں. کل جو ہے دوبارہ سے انشاءاللہ 8ویں دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ جائیں گے. سر 8ویں دفعہ نہیں, یہ 9ویں دفعہ ہوگا, ہم یہاں بیٹھ کے کاؤنٹ کر رہے ہیں. جی شاہد رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل آفریدی صاحب جا رہے ہیں کل انشاءاللہ, اور امید ہے کہ ان کو ملنے دیا جائے گا. یہ صرف سہیل آفریدی کی بات نہیں ہے, یہ ایک وفاقی اکائی کے چیف ایگزیکٹو کی جو 4.5 کروڑ آبادی کے نمائندے ہیں, جو فارم 45 کے ذریعے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اس کی ہے, فارم 47 کی نہیں ہے کہ جو راتوں رات نتائج بدلے گئے تھے اس کی وجہ سے نہیں آئے. یہ عوام کا مینڈیٹ ہے اور عوام نے مینڈیٹ عمران خان صاحب کو دیا تھا. اس وجہ سے جو ہے یہ رائٹ بنتا ہے سہیل آفریدی کا, پاکستانی کا, جیسے نواز شریف کے ساتھ. شاہدہ صاحبہ, کے پی کے میں گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ کل کی بجائے آج ہی کے پی میں گورنر راج لگائیں, آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا. فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, آپ کی جماعت سے ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے, کیونکہ آئین میں تو ہے, لیکن کیا کے پی کی سچویشن ایسی ہے کہ فل فوری گورنر راج لگا دیا جائے؟ دیکھیں جی, بالکل جیسے آپ نے عرض کیا کہ آئین کے اندر یہ شک موجود ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور پہلے ہوا بھی ہے. یہ کوئی خلاف آئین نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حد الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو جمہوری حکومت ہے وہ اپنا کام کرے اور عوام کی خدمت کرے. اگر وہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں تو وہ اپنا کام کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک مستقل بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان گرفتار ہے تو کون 8ویں دفعہ ملنے آ رہا ہے, کون 9ویں دفعہ ملنے آ رہا ہے. اس سے پہلے 2018 سے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت تمام پولیٹیکل قیادت, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, پی ایم ایل این کی ہو, ادر سب کے سب گرفتار تھے. اور آپ نے دیکھا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کس طرح گرفتار کیے گئے اور ان کے کیسز کو کراچی سے راولپنڈی اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. لیکن کیا ایسا وقت بھی آیا تھا شاہدہ صاحبہ کہ 1 ماہ سے ملاقات ہی نہیں ہونے دی جا رہی تھی؟ لیٹس میں کمپلیٹ. فریال تالپور صاحبہ کو کس طرح اسپتال سے گرفتار کر کے لایا گیا, کسی کو ملنے نہیں دیا گیا. کیا آپ نے دیکھا کہ سی ایم سندھ اپنی تمام تر کام کاج کو چھوڑ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے تھے, یا پوری پارٹی قیادت اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی تھی, نہیں ملنے دیا جاتا تھا. ہمیں یاد ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا اور 2nd یا 3rd ڈے ہم لوگ ملنے کے لیے گئے تو سختی کے ساتھ ان کو اتنے پیروں کے اندر عدالت میں لایا گیا کہ ہم عدالت کے قریب جانے کا بھی تصور نہیں کر سکتے تھے. نیب کورٹس کے قریب کرفیو لگا دیا گیا تھا. یہ عمران خان کے دور کی بات ہے. تو آج ان کو سارے آئین قانون یاد آ رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی تو جمہوری حکومت تھی. اس وقت کس طریقے سے ہم سب کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا تھا, کس طرح مارا جاتا تھا, کس طرح قیادت کو گرفتار کر کے ان سے ملنے کے, ان کے گھر والوں کو, ان کے پارٹی کے لوگوں کو یہاں تو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. اور یہاں تو مل بھی رہے ہیں, وکلا بھی جا رہے ہیں, سیاسی فیصلے بھی وہاں بیٹھ کے ہو رہے ہیں, ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. اور شاہدہ صاحبہ 1 ماہ سے بہنوں سے بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, تو کیا صدر زرداری صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا کہ 1 ماہ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی؟ اس طرح کا بیانیہ بنایا جاتا ہے, خدا نخواستہ ان کی جان کو کچھ ہو گیا, اور اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ عوام کے اندر اشتعال پیدا ہو. تو یہ ساری چیزیں ماضی میں بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے, گرفتاریاں ہوئی ہیں. عمران خان کو تو تسلی جب ملتی تھی کہ جب ان کی فرمائش پہ گرفتاریاں ہوتی تھیں, اور وہ فرمائش کرتے تھے, اور نہ صرف گرفتاریاں بلکہ جو قیادت کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے وہ سب کو یاد ہے. لیکن آج جو ہے کس طریقے سے کاؤنٹنگ کی جاتی, کس طریقے سے, آج تو وہ آرام کے ساتھ ان کو تمام تر کھانے پینے کی ساری سہولتیں. اب جیل کے اندر یہ تو ہے نہیں کہ وہ آئسولیشن میں نہیں ہوں گے. جیل کا کیا مطلب ہے, وہ گھومنے پھرنے تو نہیں گئے. ظاہر ہے جیل کے اندر ہیں, اگر کوئی سزا یافتہ مجرم ہے تو وہ جیل کی سلاخوں کے اندر ہونا چاہیے. لیکن انہیں ایک کمرہ دیا گیا ہے جہاں پہ وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں, اخبارات بھی پڑھ رہے ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, وکلا سے بھی مل رہے ہیں. اس کے باوجود اس طریقے سے نیریٹو بنانا اور روزانہ اس کے اوپر پروگرامز کرنا. جی جواد صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ فیصل وارڈہ اسٹیبلشمنٹ کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں, اور نجی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ان کا کہنا تھا کہ زور زبردستی کی سیاست اگر سہیل آفریدی نے کی تو پھر کے پی میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, اور ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو سیاسی ملاقاتیں, چاہے وہ وکلا سے ہوں یا پارٹی رہنماؤں سے ہوں, وہ بھی ختم کی جا سکتی ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں وارڈا صاحب کے اوپر کون سی ایسی چیز اترتی ہے مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے,
لیکن میں تو بحیثیت مجموعی یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کی جو اکائیاں ہیں انہیں اپنے اپنے صوبے کے اندر خدمت کرنی چاہیے عوام کی. اور میں عام انتخابات سے پہلے NA1 چترال سے چلا اور کراچی کے ساحلوں تک گیا. میں ایک حلقے میں گیا اور یہ تاثر بھی جو دیا جاتا ہے کہ جو جتنے آزاد ہیں وہ صرف PTI کے ہی ہیں. حالانکہ ماضی کے الیکشن دیکھے جائیں تو اس میں بھی تو آزاد ہوا کرتے تھے, وہ تو نہیں کہتے تھے کہ کسی ایک جماعت کے ہیں. لہذا یہ مبہم چیزیں پیدا کرنا میں تو اس کو ملک کے لیے اچھی چیز نہیں سمجھتا. اگلی بات جو آپ نے سوال کیا, دیکھیے یہ کیسا تماشا ہے کہ اچانک ہندوستانی چینلز پہ ایک خبر چلتی ہے کہ بانی PTI جو ہے ان کے کوئی قتل کا مبینہ منصوبہ بن چکا, پھر ان کی طبیعت کی خرابی کی بات آئی, پھر شور و غوغا ہوا, اور اس کے بعد تان کہاں پہ ٹوٹی کہ پھر جا کے معاملات یہاں پہ ٹوٹے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف گفتگو کی جائے, اداروں کے خلاف گفتگو کی جائے. علیمہ خان صاحبہ فرماتی ہیں کہ چونکہ حافظ صاحب ایک مذہبی ہیں اور عمران خان صاحب ایک لبرل لیڈر ہیں, اور حافظ صاحب جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر چڑھائی چاہتے ہیں کیونکہ وہ غیر مسلم ہے. اس قسم کی گفتگو کرنا انٹرنیشنل میڈیا پہ یا انڈین چینلز پہ, اور پھر لندن انگلینڈ کے اندر شہزاد اکبر صاحب اور انیل مسرت ہوں یا زلفی بخاری ہوں, وہ ایک ہندوستانی سفارتکار سے خان ملتے تو اس ہیں. بارے میں یہ موقف دے رہی ہیں کہ کیونکہ بانی PTI کی صحت کو لے کے کنسرن تھا, یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیا تھا. اور نہیں, اس تانے بانے کو سمجھے نا کہ ہندوستان شروع ہوتا ہے پاکستان کے اندر ایک قیدی کی طبیعت کے بارے میں بات کر کے, شوشہ چھوڑ کے, اور تان کہاں پہ ٹوٹتی ہے آگے پاکستانی اداروں کی خلاف عرضہ سرائی پہ, پاکستان کی بدنامی پہ, پاکستان کے فیلڈ مارشل پہ انگلیاں اٹھانے پہ سارا معاملہ ادھر آ جاتا. اور جو جس انٹرویو کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ انڈین چینل کو نہیں تھا, وہ ایک ایسی افغان خاتون اینکر کو دیا گیا تھا جو پاکستان مخالف ہے شروع دن سے, اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے. آپ سے مزید بھی اس پہ بات کریں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.